دوستو، یہ رمضان کا سارا مہینہ ہی رحمت الہی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ جو چیز خرچ کرو گے 70 گنا اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ شب قدر جو ایک رات 84 سال کے برابر ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ اعتکاف ایک دن کا کرو تو جہنم سے اتنے دور ہو جاؤ گے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا اور مسافت ہے، اس سے زیادہ دور بندہ ایک دن کے اعتکاف سے ہوگا۔ یہ سب میرے رب کی رحمت کی بہت بڑی دلیلیں اور نمونہ اور مثالیں ہیں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی مخلوق 18,000 قسم کی ہے، جس میں ایک قسم انسان ہے۔ تو بتلاؤ انسان کتنے ہیں؟ اور یہ ایک قسم ہے۔ اس طرح کی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق 18,000 قسم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسے اس کی یہ ربوبیت ساری مخلوق کے لیے ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی رحمت بھی ساری مخلوق ہی کے لیے ہے۔ جیسے اس کی ربوبیت عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اس کی رحمت بھی ایسی ہی عام ہے اور تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارا رب بہت وسیع رحمت کا مالک ہے۔ وہ آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، اس کی وسعت رحمت کی 4 مثالیں عرض کرنی مقصود ہیں، مگر توجہ والی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ وسعت رحمت کی 4 نمونے اور 4 مثالیں، ان میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق میں سب کے لیے ہے، مگر عذاب سب کے لیے نہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، رحمت میری سب کے لیے، اور عذاب پھر مخصوص قسم کے گناہگاروں کے لیے جن کو میں عذاب دینا چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہر گناہگار کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، لیکن ہر گناہگار کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فیضیاب ہونے کا موقع ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رحمت الہی کے وسیع ہونے کی پہلی مثال ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے۔ ویسے تو وہ اپنے بندے کے احوال اور اعمال سے بخوبی واقف ہے، مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے اس نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، 2 دن میں اور 2 رات میں۔ ایک فرشتہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے۔ اس رب کی رحمت کی وسعت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فرشتوں کو ہدایات دی، اور سننے والے ہیں کہ ہدایات کیا دیں، رحمت کا غلبہ کتنا ہے اس میں۔ فرمایا اذا ہم عبدی بسیئۃ،
مسلم شریف کی روایت ہے، اذا ہم عبدی بسیئۃ، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے نا، فلا تکتبوها علیہ، تو نہیں لکھنا، اس نے گناہ کیا تھوڑی ہے، ارادہ کیا ہے نا، تو نہیں لکھنا، فإن عملها، اب اس نے گناہ کر ہی لیا، فاکتبوها سیئۃ، بس ایک ہی گناہ لکھنا ہے جو اس نے کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، نیکی کی نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، ایک نیکی تو لکھ دو نا، ارادہ تو کر لیا نا اس نے، ارادے پر نیکی لکھی جا رہی ہے مگر ارادے پر برائی نہیں لکھی جا رہی۔ اور اگلا جملہ ہے فَإِنْ عَمِلَهَا، اب اگر اس نے وہ نیکی کر بھی لی تو برائی کر لی تو ایک برائی لکھنی ہے، اور اب نیکی اس نے کر لی، فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، کی تو اس نے ایک ہے مگر تم نے لکھنی 10۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے، بندہ ارادہ کر رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا، اور نیکی لکھی جا رہی ہے، اور نیکی کرے گا ایک، لکھی جائیں گی 10۔ نمبر 3، ایک تیسری مثال، انسان جرم کرے نا اور پھر توبہ کرے تو عام عوام میں اس کی معافیوں کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جاؤ، مالک معاف کرتے ہوئے بھی ذرا کراہت کے ساتھ معاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کی شرائط ہیں کہ ماضی کی کوتاہیوں پر ندامت ہو، اس عمل کو، گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، نماز نہیں پڑھی تو پڑھو، قضا کر لو، حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے، اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، کسی کا مال دینا ہے تو دو واپس کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اپنی کوتاہی پر ندامت ہوئی، آئندہ اس طرح کی کوتاہی نہ کرنے کا عزم کر لیا، بندے نے توبہ کر لی، اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رجوع کر لیا، پلٹ آیا، غلط لائن پہ جا رہا تھا مگر پلٹ آیا، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش ہوتے ہیں، حدیث میں کہ ایک آدمی اپنا زاد راہ لے کر سفر پہ چلا گیا، کھانے پینے کی چیزیں سواری پہ رکھیں، خود سواری پہ بیٹھا اور چل دیا، لمبا سفر تھا، چلتے 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 ایک ایسی جگہ چلا گیا کہ دور دور تک بھی کوئی مکان نہیں، پانی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا، لو بھئی اچانک اس کی سواری گم ہو گئی، بہت تلاش کی مگر نہیں ملی، اب اس کا کھانا اس سواری پہ، پانی اس سواری پہ، اور قریب کوئی کھانے کی شکل ہی نہیں ہے، پانی کہیں مل ہی نہیں رہا، مکان ہی کوئی نہیں، اور یہ جو سواری تھی یہ بھی نہیں مل رہی۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، مر جاؤں گا۔ تو حدیث میں ہے کہ اس نے ایک ٹیلے پہ سر رکھا اور موت کی نیت سے سو گیا کہ اب مرنا ہی ہے۔ اللہ کی شان کہ جب یہ نیند سے بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو سواری گم ہو گئی تھی وہ مل گئی، وہاں قریب کھڑی ہے، وہ کھانے پینے کی سب چیزیں مل گئی، سواری مل گئی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس خوشی میں ایک جملہ جو کہنا چاہیے تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ آپ میرے رب ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی سے کبھی بندے سے غلط جملہ نکل جاتا ہے، اس سے یہ جملہ نکلا کہ خوشی کی انتہا ہو گئی،
فرمایا اس سے زیادہ میرا رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، دو نوجوان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بحث اس پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہ ہو، یا اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ زیادہ فرماتے ہیں جس سے غلطیاں ہو گئی ہوں پھر توبہ طائب ہو گئے ہو۔ تو ایک کہہ رہا تھا نہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ دوسرا کہہ رہا تھا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جس نے گناہ تو کیے مگر توبہ کر لی۔ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، بابا جی ہمارے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ بزرگ نے فرمایا بیٹا میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، البتہ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، میں کپڑے بنتا ہوں، دھاگے سے کپڑے بناتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کبھی کوئی دھاگا ٹوٹ جائے میں گرہ لگا کر اس کو دوبارہ جوڑ دوں تو میں مسلسل اس دھاگے پر نظر رکھتا ہوں کہ کہیں یہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے توبہ طائب ہو کر اپنے رب کو منا لیا ہے، جو تعلقات ٹوٹ گئے تھے وہ دوبارہ جوڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر نظر زیادہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ کہیں دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی خوشی سواری کے ملنے پر نہیں ہوئی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ مایوس مت ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف بڑھو۔ تم ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ آدمی کو اس آج کل کے چکر میں پڑ کے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی غلطی ہو گئی بس اپنے رب سے فوری آدمی صلح کر لے۔ وہ شخص جو کسی بت کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنم، تو بت سے کیا آواز آئے؟ غلطی سے ایک دفعہ زبان سے نکل گیا یا صمد، اے بے نیاز ذات، تو رب کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تجھے کیا چاہیے۔ غلطی سے اگر زبان سے صمد اللہ کا نام نکل جائے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے اپنے رب کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس میں مہربانی کیوں نہیں فرمائیں گے؟ یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے 4 اعمال ہمیں ایسے عطا فرمائے کہ ان اعمال کے اہتمام سے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ صرف گناہ معاف ہو جائیں کسی عمل سے بہت بڑی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تھی، رب اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے بادشاہت بھی عطا فرما جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ لیکن اس بادشاہت سے بھی پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگی، رب اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن میں رب کی وسعت رحمت بتا رہا ہوں کہ اس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ یہ عمل کر لو، بس نہ صرف یہ کہ ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ 4 اعمال ہیں ایسے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سیئات کو یعنی برائیوں کو حسنات نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے ایک چیز توبہ، جس کا تذکرہ میں نے ابھی تفصیل سے کیا۔ توبہ، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا۔ قرآن مجید میں ہے اِلَّا مَن تَابَ،
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کی اور نیکیاں شروع کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی ان برائیوں کو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان نہ صرف یہ کہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے بلکہ اپنے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کروا سکتا ہے. نمبر 2، شرک سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ میں آگے بڑھ جاؤ یہاں تک کہ تمہاری نیکیاں غالب آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ گناہ رہ گئے ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ایک تو وہ نیکیاں کرے اور دوسرا وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرے. نیکیاں کتنی کرنی ہیں؟ فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں، جلدی جلدی پہلی صف میں پہنچو. جلدی جلدی نیکی کرنے کا موقع ملا ہے تو نماز پڑھ لو، دل میں خیال آیا یہ کرنے، جلدی کر لو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. اب پتہ چلا کہ نیکیاں ذرا اوپر آ گئی ہیں اور گناہ کچھ کم رہ گئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ نیکیاں غالب آ گئی ہیں تو جو برائیاں ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل کے نیکی شمار ہو جاتی. امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذالک فی الآخرۃ، یہ جو نیکیوں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والی بات ہے یہ آخرت میں ہوگی. کیسے؟ فی من غلبت حسناتہ علی سیئاتہ، اس شخص کے بارے میں ہے یہ جس کی نیکیاں گناہوں پہ غالب آ گئیں. فیبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ پھر اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یہ ہے بہت بڑی کامیابی، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو آدمی کے پاس اگر کچھ گناہ ہیں تو دوسری طرف سے نیکیوں میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے. جب مقدار میں نیکیاں اوپر چلی جائیں گی تو میرا رب اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے نیکیوں میں شامل کر دے. نمبر 3، تیسرا عمل جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، وہ ہے اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کے لیے جمع ہونا. اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا. حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، الا ناداہم مناد من السماء، ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے، قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ اب تم سب بخشے بخشائے جاؤ، تمہاری برائیاں بھی ہم نے نیکیوں سے تبدیل کر دی. یہ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں مطلب ہے احکام الہی کی ادائیگی کے لیے جتنے اجتماعات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. جماعت کی نماز، آپ نماز کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، یہ بھی یذکرون اللہ میں شامل ہے. اللہ کے گھر کا طواف، سب اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں. بعض و نصیحت سننے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. مدارس دینیہ میں درس و تدریس کے عنوان سے طلبہ اساتذہ جمع ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے
یہ ساری مجالس، یہ سارے اجتماعات اس فضیلت کے مصداق ہیں کہ تم اٹھ جاؤ، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بلکہ حدیث میں ایک اور جملہ ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ ایک آدمی تو کسی کو ملنے آیا ہوا تھا، اس کا مقصد اس مجلس میں شرکت نہیں تھی، جس کو ملنا تھا وہ بیٹھ گیا، پھر مجبوراً یہ بھی بیٹھ گیا، یہ تو اس مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا، مجبوراً بیٹھا ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوگا ہم جلساء لا یشقى جلیسہم او کما قال علیہ السلام، یہ وہ مبارک لوگ ہیں ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ یہ میرے رب کی رحمت کی وسعت کی بہت بڑی مثال ہے۔ نمبر 4، چوتھا عمل جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں، وہ کیا؟ حقوق رمضان کی ادائیگی کے ساتھ اب آدمی نماز عید کے لیے چلا آیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ قلب انسانی پر 4 چیزوں کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نمبر 1، کثرت طعام، جو لوگ بہت کھانا کھاتے ہیں نا، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں، یہ زیادہ کھانا اس سے دل پہ برے اثرات پڑتے ہیں، کثرت طعام۔ نمبر 2، کثرت کلام، جو لوگ بہت بولتے ہیں نا، وہ غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں، ان کا دل اس سے مردہ ہو جاتا ہے، دل پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3، کثرت منام، جو لوگ بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں ان کا بھی دل پر منفی اثر پڑتا ہے، زیادہ سونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 4، کثرت اختلاط مع الانام، مخلوق کے ساتھ رابطے، کبھی ایک سے بات چیت، کبھی دوسرے سے بات چیت، کبھی تیسرے سے، جتنی ملاقاتیں بڑھیں گی تو غیبتیں بھی بڑھیں گی، گناہ بھی بڑھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل اللہ کے یہاں جب کسی کی خانقاہوں میں تربیت ہوتی ہے نا، انہوں نے یہ 4 اصول دوسری طرح بنائے، قلت طعام، کھانا کم کھانا ہے، قلت کلام، بات چیت کم کرنی ہے۔ بلکہ میں نے کئی مشائخ کی خانقاہیں دیکھی جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں پر بہت سخت پابندی ہوتی تھی کہ کوئی بات نہیں کرے گا، بالکل نہیں، خاموش۔ ہمارے حضرت والا اپنے شیخ کے یہاں تشریف فرما ہوئے تو تربیت کا آغاز اس بات سے تھا، خاموش۔ تو حضرت نے ایک گتے پر لکھ کر یہاں لٹکایا ہوا تھا، خاموش، یعنی میرا وظیفہ ہے اس وقت میں خاموش رہنا، مجھ سے خواہ کوئی بات نہ کرے۔ جتنا آپ چپ رہیں گے دل کی کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی، یہ زیادہ بولنے سے بھی ہمارا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو مشائخ اس سلسلے میں قلت کلام اصول بناتے ہیں۔ اور ایسے ہی نمبر 3، قلت منام، سونا کم ہے، زیادہ سونا، بس اتنا سو جاؤ جو تمہاری جسم کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ یہ کہ پورے سال کا کوٹا پورا کر لے، جو اعتکاف والے اکثر مساجد میں پورا کر رہے ہوتے ہیں، صبح سو، ظہر ہو جائے، ظہر کے بعد سو، عصر ہو جائے۔ میں نے دیکھا بعض مغرب میں بھی تھوڑا سا چھکا لگا لیتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ سونا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں اچھی تبدیلی آئے تو قلت منام، کم سوئیں۔ اور نمبر 4، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملاقاتیں کم کریں۔ یہ جو 4 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل پہ برا اثر پڑتا ہے، کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت منام، کثرت اختلاط مع الانام، رمضان شریف میں چاروں کا علاج ہے۔ رمضان شریف میں چاروں کا علاج موجود ہے۔ روزے کے ذریعے سے کثرت طعام کا علاج ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سحری اور افطاری بھی ذرا حدود میں رہ کر کی جائے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے کثرت کلام کا علاج ہو جاتا ہے۔ بار بار آدمی پورا دن، رمضان ہے، قرآن پڑھے گا تو
عام بات چیت سے بچ جائے گا تو کثرت کلام کا علاج تلاوت میں موجود ہے۔ اور نمبر 3، تراویح میں قیام کے ذریعے کثرت منام کا بھی علاج ہو جائے گا۔ بعض جگہ تراویح سحری میں ختم ہوتی ہیں، ورنہ ماشاءاللہ 10 تو بجنے چاہیے، آرام سے تلاوت ہو، سکون سے سنتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے عام معمول کے تحت بھی تراویح دیکھیں تو ایک بڑا وقت لگ جاتا ہے، پھر تھکاوٹ کی وجہ سے آدمی زیادہ جاگ نہیں سکتا، وہ تھک کے سو جاتا ہے اور جو جاگا اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ تو تراویح میں جو قیام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کثرت منام کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، اعتکاف کے ذریعے سے کثرت اختلاط مال انام کا علاج ہوتا ہے۔ اعتکاف والے ساتھیوں کو خاص طور سے چاہیے آپس میں جوڑیاں بنا کر گپیں نہ ماریں، نقصان ہے، ریبتیں ہوں گی، مذاق ہوگا، جو کچھ نیکیاں کی ہیں ضائع ہو جائیں گی۔ ایسا رہو جیسے میں کسی کو جانتے ہی نہیں۔ ضرورت کے درجے میں جو جمع ہونا ہے، سبق پڑھنا ہے، چلو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، کر لو، باقی تسبیح لو کنارے میں، اپنی تسبیحات پڑھو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی اختلاط نہ کرو، سو جاؤ۔ ایک دو باہر سے بلا رہے ہیں، عشاء کے بعد آنا، یار اکیلے میں بوریت ہوتی ہے، لوگ گپیں شروع ہیں، رات 2 بج گئے، یار زور کے بعد ٹائم نہیں گزرتا، تم آ جانا، عصر کے بعد آ جانا۔ باہر سے بلا کر کئی جگہوں پہ مساجد میں گپیں چل رہی ہوتی ہیں، بے انتہا نقصان۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ اگلی ہے۔ اب کسی شخص نے رمضان اس طرح گزارا، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مال انام، تراویح کا اہتمام، شب قدر کی جستجو، نوافل کا اہتمام، تلاوت کی کثرت، یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ پوری محنت کی اس نے رمضان میں، اور اب آیا وہ عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منظر میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر ایک فخر کا اظہار فرماتے ہیں، خوشی کا۔ فرشتوں نے جب اللہ نے فرمایا نا میں انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ لڑیں گے آپس میں، خون بہائیں گے، آپ کی تسبیح کے لیے ہم ہیں نا، کیا ضرورت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ آج ان فرشتوں پر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف خون ریزیاں کرنے والے نہیں، میرے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے دیکھو رمضان کیسا گزارا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں سے بتلاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے کام اپنا پورا کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے بندوں نے روزہ رکھا، میرے لیے کھانا پینا چھوڑا، تراویح کا اہتمام کیا، رات بھر جاگتے رہے، فلاں عبادات کی، دیکھو فبعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال اور کرم اور بلند مرتبے کی قسم، اب یہ جو دعائیں مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے ارجعوا، چلو واپس جاؤ، عید کی نماز ہوگی، ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری بخشش کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کے بندہ واپس جاتا ہے تو ان اعمال سے صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوئے بلکہ گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو گئے۔ ایک بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیئات کو حسنات سے بدل دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 4 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فسق و فجور کے زمانے میں، کفر اور شرک کے زمانے میں جو نیکیاں کی تھیں اور جو برائیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو تو مٹا دیں گے اور نیکیوں کا اجر و ثواب باقی رکھیں گے۔ حالانکہ جہالت کے زمانے کی نیکیوں کا کیا اعتبار، لیکن وہ نیکیاں باقی رکھی جا رہی ہیں اور اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ برائیوں کو بھی ہم نے نیکیوں سے بدل دیا۔ ایک دوسرا مطلب
کہ اللہ تعالیٰ حسنات کی نیکیوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیں گے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ ایک تیسرا مطلب کہ برائیوں پر توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ جب آدمی نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کی توفیق دیں گے، بندہ توبہ استغفار میں لگا رہے گا۔ ادھر جب توبہ کرتا رہے گا حسنات نیکیاں بڑھتی رہیں گی، وہ گناہوں پر توبہ کی برکت سے نیکیاں بڑھی، یوں سمجھو کہ رب نے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور ایک چوتھا مطلب وہ یہ عام ہے جو میں اور آپ سمجھیں، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، سیدھا سے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس پر ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بندے کو جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کو اس کے گناہ یاد دلوائے جائیں گے، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو نے فلاں کیا ہے نا گناہ، انکار کی تو گنجائش نہیں، سچ سچ ہوگا۔ پھر تو نے فلاں گناہ کیا، ہاں فلاں کیا، چھوٹے چھوٹے۔ یہ دل میں سوچے گا کہ یار مارا گیا، یہ تو چھوٹے گناہ ایسے یاد ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں میں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی تو میرے بڑے گناہ تو بہت زیادہ ہے، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ جب ان کا ذکر آئے گا تو میری تباہی میں پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے خوف زدہ ہو رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا سنو، فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جن گناہ گنوائے نا، اب تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی دی جا رہی ہے، جاؤ۔ تو اب بندے میں حوصلہ بڑھے گا، یا اللہ میرے ابھی اور بھی تو گناہ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو میں نے کیے۔ اب اپنے گناہ خود سے ہی بیان کر رہا ہوگا، میں نے فلاں بھی تو کیا ہے، فلاں غلطی بھی تو مجھ سے ہوئی ہے، فلاں غلطی بھی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اب تم جاؤ جنت میں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم تمہیں عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما کے مسکرا دیے اور آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی، اتنے ہنسے کہ پہلے تو چھوٹے گناہ سن کر ڈر رہا تھا، لیکن جب رب کی رحمت سنی کہ ان برائیوں میں ہر برائی کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے، تو اپنے بڑے بڑے گناہ بھی پیش کرنے لگا تاکہ ان کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیں۔ دوستو، یہ رمضان کا سارا مہینہ ہی رحمت الہی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ جو چیز خرچ کرو گے 70 گنا اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور شب قدر جو ایک رات 84 سال کے برابر ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ اعتکاف ایک دن کا کرو تو جہنم سے اتنے دور ہو جاؤ گے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا اور مسافت ہے، اس سے زیادہ دور بندہ ایک دن کے اعتکاف سے ہوگا۔ یہ سب میرے رب کی رحمت کی بہت بڑی دلیلیں اور نمونہ اور مثالیں ہیں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا مہربان رب جو سارے خزانے تمہارے لیے کھول کر بیٹھا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اور رمضان شریف کے بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، خوب اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر تنہائیوں میں کسی کو پتہ نہ چلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، صلاۃ و توبہ پڑھیں، اور اپنے رب کے سامنے ماضی کی کوتاہیوں پر معذرت کر کے
آئندہ آنے والی زندگی کو نیکوکاری کے ساتھ گزارنے کا عزم کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔